الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں سعادت کی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج ہمارا پروگرام صدائے قرآن مشتمل ہے قرآن کریم کا چوتھا پارہ ہے اور سورہ النساء ہے، آیت نمبر 4 سے لے کر 6 تک کے مضامین آج ہماری گفتگو کا موضوع ہیں۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور عورتوں کے مہر خوش دلی سے ادا کر دیا کرو، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم ہنسی خوشی استعمال کر سکتے ہو، اور اپنے وہ مال جن کو اللہ نے تمہارے لیے بقائے زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کیا کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے ضرور دو، اور ان کو نیک نصیحت کرتے رہو، اور یتیموں کی جانچ پرکھ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر تم ان کے اندر شعور اور اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کو واپس کر دیا کرو، ان کے حوالے کر دیا کرو۔ اس طرح کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کرتے ہوئے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر حق کا مطالبہ کریں گے۔ یتیم کا سرپرست اگر مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور اگر وہ تنگ دست ہو تو وہ احتیاط سے کام لے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ کر لو، اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور آج کے سبق کی جو ابتدا ہو رہی ہے ناظرین کرام، وہ اس بات سے ہو رہی ہے کہ خاندانی معاملات میں، خانگی معاملات میں، عائلی معاملات میں عام طور پر ہمارے معاشروں میں بہت استحصال ہوتا ہے، اور استحصال کا نشانہ خاتون بنتی ہے، عورتیں بنتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے عورت کی عفت، عصمت اور عظمت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان تمام راستوں کا انسداد کیا ہے جہاں بھی اس کے استحصال کی کوئی راہ نکلتی ہو۔ جب ایک خاندان بنتا ہے ناظرین کرام، تو وہاں عورت کے استحصال کی جو سب سے پہلی راہ نکلتی ہے وہ اس وقت سامنے آتی ہے جب مہر ادا کرنے کا وقت آتا ہے، نکاح کے وقت۔ مہر جو طے شدہ ہوتا ہے وہ براہ راست اس عورت کو نہیں دیا جاتا، یہ پہلا سوراخ ہے اس کے استحصال کا، کہ جو صرف اسی کو دیا جانا چاہیے۔ کیوں دیا جانا چاہیے ناظرین کرام، اس کو آج ہم گفتگو کا موضوع بنائیں گے۔ تو عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مہر یا تو اس کے سرپرست، اس کے بڑے اقارب، ان کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے، وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ دین اسلام نے، قرآن نے اس بات کو صرف ناپسند نہیں کیا بلکہ اس کا احتساب بھی کیا ہے اور انسداد بھی کیا ہے۔ اور ناظرین کرام، پھر دوسرا معاملہ جو نکاح کے بعد حق مہر کے ادائیگی کے وقت، ایک تو جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، پھر اس کے بعد ناظرین کرام یہ ہوتا ہے کہ عورت کے ساتھ ایک اور ظلم ہوتا ہے کہ شوہر بھی ہیلے بہانوں کے ساتھ وہ مہر معاف کروا لیتے ہیں، یا تو اور مہر کی جو رقم تھی، جو طے شدہ مہر تھا، یا تو وہ والدین کے پاس چلا گیا، وہ بھی ٹھیک نہیں، وہ بھی درست نہیں شریعت کی نگاہ میں، یا اگر شوہر اس کو معاف کروا لے، جبراً معاف کروا لے، وہ بھی ناجائز ہے، وہ بھی قطعاً درست نہیں ہے کلام اللہ کی روشنی میں۔ اور بعض اوقات یہ کہہ کے معاف کروایا جاتا ہے، شوہر یہ بات کہتا ہے کہ ہم دونوں میں کوئی فرق ہے، آپ کے پاس ہوا یا میرے پاس ہوا، بات تو ایک ہی ہے۔ لہٰذا عورت چونکہ اس گھر میں نئی نئی آئی ہوتی ہے، پہلی ملاقات ہوتی ہے، لہٰذا وہ بھی
وہ تکلفن کہہ لیں کہ وہ خاموشی اختیار کرتی ہے۔ ناظرین کرام، اس خاموشی پر بھی دین اسلام نے کمپرومائز نہیں کیا ہے، کلام اللہ نے بھی کمپرومائز نہیں کیا ہے، اور تاکید کی ہے کہ مہر ہر صورت میں اس نکاح شدہ عورت تک پہنچنا چاہیے، ہر قیمت پر اس کے ہاتھ میں جانا چاہیے۔ ہاں، وہ اپنے ہاتھ میں لے کر مہر کی رقم کو پھر اس میں سے کچھ حصہ یا سارا حصہ یا زیادہ حصہ یا کم حصہ اپنی خوشی سے اگر معاف کر دے اور شوہر کو واپس کر دے تو اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، لیکن اولین اس کے ہاتھ میں مہر کی رقم جانی چاہیے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، ہمارے گھروں کا مسئلہ ہے، اس پر آج ناظرین کرام ہم گفتگو کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر آج ہی کے سبق میں ناظرین کرام یتیموں کے حقوق پہ بھی بات کی گئی ہے کہ اگر کسی یتیم کا مال تمہارے ہاتھ میں آ جائے تو تم اس کو استعمال تو کر سکتے ہو اسی یتیم کی فلاح و بہبود کے لیے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا مال تم اپنی ذات کے لیے استعمال کرو۔ اللہ رب العزت نے یہاں کیٹیگوریکلی ترجیحی بنیادوں پر بات کو کھول کے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو خود صاحب ثروت ہے، مالدار ہے، دولت مند ہے، اور کوئی یتیم اس کی کفالت میں ہے، تو وہ یتیم کا مال استعمال کرتے ہوئے پرہیزگاری سے کام لے کہ کہیں اس کا مال اپنے مال کے ساتھ خلط ملط نہ ہو جائے اور اپنی طرف زیادہ نہ آ جائے اس کا مال۔ ہاں، استعمال تو کرنا ہے لیکن بہت پرہیزگاری کے ساتھ اسی کی ذات کے لیے استعمال کرنا ہے، اور اگر کوئی تنگ دست ہے وہ احتیاط کرے گا۔ ناظرین کرام، بڑے نازک معاملات ہیں، دین اسلام نے جو ہمیں آداب دیے ہیں معاملات کے خاص طور پر، وہ بہت قابل غور ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج ان موضوعات پر ہمارا سبق ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 4 سے لے کر 6 تک، جس پہ ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ اور گفتگو کرنے کے لیے پروگرام صدائے قرآن میں ناظرین کرام آج جو شخصیات تشریف رکھتی ہیں بہت جید علماء ہیں۔ میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں ناظرین کرام جناب مفتی خلیل احمد قادری۔ آپ ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں، آپ جید مفتی بھی ہیں، جامعہ نعیمیہ کے دارالافتاء سے بھی آپ کا تعلق بہت دیرینہ رہا ہے۔ اس وقت آپ 2 ادارے بنات کے اور بنین کے جہاں پر قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں پر بھی صدائے قرآن دی جاتی ہے، اس کی سرپرستی کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اور آج پروگرام صدائے قرآن کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج مصطفیٰ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ماشاءاللہ۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں، آپ ان کی گفتگو بھی پے در پے پروگرام صدائے قرآن میں سنتے رہتے ہیں، آپ پسند کرتے ہیں، مفتی ہیں، خطیب ہیں، عالم دین ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں ناظرین کرام، اور سند کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، ماخذ کے حوالوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ جناب مفتی غلام یاسین نظامی پروگرام صدائے قرآن کی مستقل زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ کیف الحال مفتی؟ الحمدللہ سر، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ مفتی صاحب، آپ کی طرف حاضر ہوں۔ مقدمہ میں نے آج کے پروگرام کا آپ کے سامنے رکھا، سورہ نساء ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں خواتین کے جو حقوق ہیں ان کو بڑی نزاکت کے ساتھ، بڑی عفت کے ساتھ، عصمت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور جہاں بھی عورتوں کے حقوق میں کوئی استحصال کا راستہ بنتا ہوا نظر آتا ہے، وہاں پر قرآن کریم نے، کلام اللہ نے اور دین اسلام نے بند باندھا ہے اللہ اکبر۔ کہ عورت کا استحصال نہ ہو۔ عورت کمزور نہیں ہے، اللہ خود اس کا وکیل ہے۔ مفتی صاحب، جو سب سے پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ نکاح کے بعد، کیونکہ تناظر پچھلی آیات کا سورہ نساء میں یہی ہے کہ نکاح کی ترغیب دی گئی تھی، اور نکاح کی ترغیب کے فوری بعد جو پہلا استحصال کا راستہ یا راہ ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے حق مہر دیتے ہوئے۔ حالانکہ یہ تو فوری طور پر اس عورت کا حق ہے، یہ پہلا حق ہے خاندان کی بنیاد رکھنے کے ساتھ۔ ایک تو مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ یہ مہر ہوتا کیا ہے، پھر اس مہر کے تعین کی حکمت کیا ہے، یہ کیوں طے کیا جاتا ہے، اور پھر جو قرآن کریم نے
بڑی تاکیداً یہ کہا ہے کہ خوش دلی سے ادا کیا کرو. یہ 3 نکات ہیں جس پہ آپ ہمارے ناظرین کی رہنمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، ایک ایسے پروگرام کے اندر مجھے شرکت کا موقع ملا. صبح سویرے جس پروگرام کو لوگوں کے سننے میں اللہ پاک نے جو ایک توفیق بخشی ہے، اس کا تعلق صرف اور صرف اللہ رب العزت کے کلام کی توضیح اور اس کی تشریحات اور اس کی مطابقات کو بیان کرنا. اللہ کے فضل سے اس پروگرام کے ساتھ لوگوں کو قرآن کریم فرقان حمید کے ایک ایک حرف کی آشنائی ہو رہی ہے. الحمدللہ. حق مہر جس کا آج اس صورت کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اس کے پیش نظر 2 باتیں کرنا بہت ضروری ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ پاک نے 2 کمزور طبقات کا ذکر کیا ہے. ایک کمزور طبقہ جو عرب کے معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے عورت کا تھا، اور دوسرا تھا یتیموں کا. ان دونوں کے حقوں کو پامال کیا جاتا تھا، اور پامال بھی اس طرح کیا جاتا تھا کہ اس کو پامال کرنا وہ اپنے لیے ایک اعزاز بھی سمجھتے تھے. صحیح. وہ معاشرہ جس میں عورت کی نیلامی ہوتی ہے، بازاروں میں اس کو بیچا جاتا ہے، اور اس طرح کے ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے. اگر اس کا خامد فوت ہو جائے تو پھر اس کے ورثاء، یعنی اس کا اگر سوتیلا بیٹا بھی ہو تو اس کو وہ اپنے لیے غلام سمجھتا تھا. اس معاشرے میں اللہ رب العزت نے جب عورت کو عزت دی، اتنی عزت دی کہ اس عورت کی نسبت کو سامنے رکھ کر قرآن پاک میں باقاعدہ پوری صورت کا نام رکھا گیا. بالکل. یہ اللہ رب العزت نے عورت کی عزت رکھی ہے. پھر اس کے ساتھ اللہ رب العزت جب نکاح کا حکم دیا تو نکاح کا حکم دیتے ہوئے ساتھ ایک حق رکھا گیا، اور یہ ایک حق وہ ہے جو خامد کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ادا کرے، صرف اپنی بیوی کو عزت دینے کے لیے. اور یہ عزت ایک عورت کی ہے. اس کی کئی حکمتیں ہیں. ایک تو ہے حق مہر ہے کیا، وہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک متعین ہمارے اوپر ایک مال ہے جو خامد نے ادا کرنا ہوتا ہے اپنی بیوی کو. دوسرا یہ ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ میں کئی حکمتیں بیان کی گئی ہیں. حکمتیں بیان کی گئی ہیں. پہلی چیز تو اس میں عورت کی عزت ہے. دوسری چیز یہ خامد سے دلوایا جاتا ہے، تاکہ قرآن کریم فرقان حمید کی دوسری حکمت جس میں کہا گیا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد اپنی بیویوں کے اوپر افسر ہیں، تو یہ خامد سے دلوایا گیا تاکہ پہلی مرتبہ یہ چیز سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو مال دیا جا رہا ہے اور اللہ کی طرف سے یہ عطا کی جا رہی ہے، یہ خامد کے ہاتھ سے دی جا رہی ہے. یہی خامد ہمیشہ کے لیے افسر ہے. ایک حکمت اس کی یہ بیان کی گئی کہ معاشرے کے اندر جب عورت کو یہ حق مہر ادا کیا جائے گا تو کچھ ایسی ضروریات عورت کی وہ بھی ہوتی ہیں جو عورت کسی کو بیان کر سکتی ہے، اور کچھ ایسی حاجات بھی ہوتی ہیں جو اس موقع پہ بیان نہیں کی جاتی، تو وہ عورت اس حق مہر کو لے کر اپنی ان ضروریات کو پورا کر لے. چوتھے نمبر پر جس گھر میں اس نے قدم رکھا ہے اس گھر میں اس کی سب سے پہلی عزت افزائی جب اس طرح کے مال کے ساتھ کی جائے گی یا رقم کے ساتھ کی جائے گی تو اس کی دل جمی کا ایک سبب بنے گا. کئی اس کی حکمتیں. اب اگلا سوال یہ ہے کہ حق مہر شریعت نے رکھا کتنا ہے. ہر چیز کی ایک مقدار ہوتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اور کریم کا. یہاں آنے سے پہلے ذرا مفتی صاحب کو شریک گفتگو کر لیں. جی بالکل ٹھیک ہے، آپ کی اجازت ہے. جی مفتی صاحب، اسی تناظر میں کہ حق مہر کی حکمت اللہ رب العزت نے کیوں رکھی ہے، یہ کیوں دیا جاتا ہے شوہر کی طرف سے عورت کو اس خاندانی یونٹ کے آغاز پر، نکاح کے موقع کے اوپر، ایک زندگی کا سفر شروع کرنے سے پہلے، کیا یہ خامد کی طرف سے اپنی بیوی کے لیے تحفہ ہوتا ہے؟ اگر تحفہ ہوتا ہے تو اس تحفے میں کیا عفت و عصمت پنہا ہے، کیا عظمت پنہا ہے، کیا دلجوئی پنہا ہے؟ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی عزت افزائی کا، آپ کی شفقتوں کا اور آپ کی مہربانیوں کا. اللہ پاک آپ کا اقبال بلند فرمائے. آمین. اور آپ کی پوری ٹیم جو اس پروگرام کو لے کر چل رہی ہے، اللہ پاک تمام کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اس پروگرام کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. آپ نے اپنے مقدمہ کے اندر، میں نے آپ کا مقدمہ بڑی تسلی سے سنا ہے، آپ نے تمام چیزوں کا احاطہ کیا ہے اس میں، اور مقدمے کے اندر ہی یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں معلوم ہو جاتی ہیں. قبلہ مفتی صاحب نے بھی اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے 3 آیات مبارکہ ہیں، ان 3 آیات مبارکہ کے حوالے سے جو بنیادی مضامین تھے، جو اہم اور چیدہ نکات تھے، وہ ہمارے سامنے بیان کیے ہیں. بڑی خوبصورت آج کا عنوان ہے، اور آج کا عنوان جو ہے یہ ہماری معاشرتی ضرورت کے عین مطابق ہے. جی. اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ آیہ مبارکہ ہے، اس آیہ مبارکہ سے مہر کا وجوب ثابت ہوتا ہے. جی صحیح. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مہر دینا جو ہے وہ واجب نہیں ہوتا، یا مہر کا وجوب جو ہے وہ کوئی شرعی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن یہ آیہ مبارکہ ہمیں بتلاتی ہے کہ مہر جو ہے وہ واجب ہوتا ہے، اور اس کو ادا کرنا یہ خاوند کی بنیادی ذمہ داری ہے. اور یہ ذمہ داری بھی خوش اسلوبی سے ہونی چاہیے، جبرن نہیں ہونی چاہیے، کراہتاً نہیں ہونی چاہیے، خوش دلی سے ادا کیا کرو. وہ آگے اسی آیہ مبارکہ کے اندر اسی بات کو بیان کیا گیا ہے کہ
جو مرد حضرات ہیں ان پر لازم ہے کہ جب خواتین کا مہر مقرر کیا کریں تو وہ خوش دلی کے ساتھ، بالکل، یعنی ان کو اپنے لیے اکتاہٹ یا بیزاری کا باعث نہ بنایا کریں۔ اور اس کے اندر جو سب سے بڑی حکمت ہے، جس طرف قبلہ مفتی صاحب نے بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے، در حقیقت اس مہر کا مقرر کرنا یہ اس عورت کی عزت اور تکریم کے لیے ہے۔ اور یہ بنیادی فلسفہ ہے دین اسلام کے اندر کہ جس عورت کو وہ اپنا ساتھی، اپنا جیون ساتھی بنا کر لے آیا ہے، وہ اس کے نزدیک مال سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ جی بالکل، اور یہ مال جو ہے وہ اس کے لیے رکھا گیا ہے در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، ظاہر سی بات ہے۔ اور اس کے اندر بھی اس چیز کا التزام رکھا گیا ہے کہ مہر جو ہے وہ بندے کی حیثیت سے زائد نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر بندے کی حیثیت کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے کہ مہر جو ہے وہ اتنا ہونا چاہیے کہ جتنا اگلا بندہ ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ مہر جو ہے وہ اتنا زیادہ رکھ دیا جائے کہ جس کو وہ ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ تو شریعت مطہرہ کی روشنی میں یہ بات جو ہے نا وہ دین کے نزدیک نہیں ہے۔ دین کے نزدیک یہ ہے کہ مہر اتنا رکھا جائے کہ جتنا کہ اگلا بندہ افورڈ کر سکتا ہو۔ اور اس کے اندر ایک اور بڑی اہم بات جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہلا کا معنی ہے خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا، اور اس کو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ کسی چیز کا معاوضہ ہے، یہ معاوضہ سمجھ کر نہیں دینا، ٹوکن آف لو ہے، سبحان اللہ، ٹوکن آف لو ہے۔ آپ نے اسے معاوضہ سمجھ کر ادا نہیں کرنا بلکہ آپ نے اسے اللہ کی رضا اور اللہ کا حکم سمجھ کر ادا کرنا ہے۔ جب آپ اللہ کی رضا اور اللہ کا حکم سمجھ پر عمل کریں گے تو اس عمل کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو دیکھا جائے اس آیہ مبارکہ کی روح سے جو ہمیں بنیادی مضامین جو ہمارے صدائے قرآن کا حصہ ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیہ مبارکہ سے ہمیں مہر کا وجوب جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس آیہ مبارکہ سے ہمیں عورتوں کی عزت اور تکریم کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ تیسرے نمبر پر اس آیہ مبارکہ کے روح سے مرد جو ہیں ان کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ بھی اس آیہ مبارکہ سے ثابت ہوتی ہے۔ ان کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے کہ جب وہ مہر ادا کیا کریں تو مہر جو ہے وہ خوش اسلوبی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، اکتاہٹ یا بیزاری کے ساتھ نہیں، یا اس کو اپنے ذمے کوئی سمجھ کر یہ نہ ادا کیا کریں بلکہ اس کو اللہ کی رضا سمجھ کر ادا کیا کریں۔ اگر ایسا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ ایک اور بات میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں جب بچوں کی شادیاں کی جاتی ہیں، یہ جو سورہ نساء ہے اس کے حوالے سے اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا اپنی بچیوں کو سورہ نساء سکھاؤ، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ مہر کے حوالے سے اپنی بچیوں کو تعلیم دینا یہ ہماری دین کی بنیادی تعلیمات میں شامل ہے۔ ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ مہر جو ہے وہ واجب ہے، اور مہر کیسے ادا کیا جائے گا، کتنا ادا کیا جائے گا، اس کا طریقہ کار کیا ہے، کس کا حکم ہے اور ادا کیسے کرنا ہے۔ مہر کی ادائیگی کی دو صورتیں شریعت نے بیان کر دی ہیں، ایک معجل ہے اور ایک دوسرا معجل، یعنی فی الوقت بھی آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں اور تاخیر کے ساتھ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ فی الوقت ادا کرنا یہ بھی عورت کی رضامندی کے ساتھ ہے، اور تاخیر کے ساتھ ادا کرنا یہ بھی عورت کی رضامندی کے ساتھ ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو دین اسلام نے ہمارے لیے کتنی رہنمائی کی وسعت پیدا کی ہے کہ اس مہر کے حوالے سے دیکھا جائے نا ہر پہلو کے اندر عورت کی عزت اور عورت کی تکریم کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ تو یہی اس آیہ مبارکہ کا بنیادی موضوع ہے۔ اس آیہ مبارکہ سے ہمیں یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ دین اسلام کے نزدیک عورت اتنی عظمت والی ہے کہ جس کی عظمت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ سارے کے سارے معاملات مہر کے ادا کرنے کا دوسروں کو حکم ادا کیا ہے۔ بہت شکریہ مجھ صاحب، بہت خوبصورت۔ مجھ صاحب آپ کی اجازت سے ایک وقفہ ہے، آپ کی اجازت سے بھی، اور پھر دوبارہ ہم کلام ہوتے ہیں اسی موضوع کے اوپر۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج الحمدللہ رب العالمین ناظرین کرام قرآن کریم کا چوتھا پارہ ہے اور سورہ النساء ہے۔ آیت نمبر 4 سے لے کر 6 تک کے مضامین آج ہماری گفتگو کا موضوع ہیں، اور سب سے ترجیحی بنیادوں پر یہاں اللہ رب العزت نے ناظرین کرام آج کے سبق میں جو حکم دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ نکاح کے وقت مردوں پر یہ لازمی ہے کہ وہ نہایت ہی خوش دلی کے ساتھ مہر اپنی بیویوں کو ادا کیا کرے۔ مفتی صاحب آپ کی طرف حاضر ہوں،
ہم نے مہر کی حقیقت اور اس کی حکمت پہ ابھی گفتگو کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ مہر فی زمانہ کتنا ہونا چاہیے. جب بڑے بیٹھ کے مہر کا تعین کرتے ہیں نکاح کے وقت، مشاہدات یہ سامنے آتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ یہ سوچا جائے کہ یہ مہر ایک تحفہ ہے، ایک عطیہ ہے زندگی کا ایک نیا سفر شروع کرنے سے پہلے مرد اور عورت کے درمیان جس سفر کا آغاز ہو رہا ہے، اور مردوں کو اللہ رب العزت نے فوقیت کے ساتھ تلقین کی ہے کہ وہ ایز اے ٹوکن آف لو اس سفر کا آغاز کریں. لیکن یہ تو ابتدائے سفر کے لیے تحفہ ہے، لیکن جب مہر کا تعین کیا جاتا ہے تو ہم انتہائی سفر کی سوچتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. کہ اگر چند سال بعد، کچھ عرصے بعد خدا نہ خواستہ نیت میں فطور وہی ہے کہ اگر طلاق کی نوبت آتی ہے تو اتنا مہر مقرر ہونا چاہیے کہ وہ دے نہ سکے. بالکل ایسے ہی. اور انتہائی سفر کا سوچا جاتا ہے، جبکہ یہ سفر تو وہ ہے کہ جس کی حد نہیں ہے. شریعت بھی چاہتی ہے کہ ہنسی خوشی یہ آخر دم تک سفر جاری رہنا چاہیے. اسی پر معاشروں کے حسن کی بنیاد ہے. تو اس صورت میں مفتی صاحب آپ بحیثیت عالم دین، بحیثیت مفتی، ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گے کہ مہر کتنا ہونا چاہیے؟ لاکھوں میں ہونا چاہیے یا ایک کانسیپٹ جو 21 روپے کا چلا آ رہا تھا ہمارے دور پرانے وقتوں میں کہ وہ ہونا چاہیے یا کتنا ہونا چاہیے؟ ماشاءاللہ یہ بہت ایک اہم سوال ہے اور اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے جی جی نکاح کی نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے. جیسے کہ مفتی صاحب اس سے پہلے فرما رہے تھے کہ نکاح کے لیے اللہ پاک نے شرط رکھی ہے کہ نحلتن، خوش دلی. جی جی. تو خوش دلی کا مقصد یہ ہے کہ وہاں کوئی باس و تکرار نہیں ہے. اور ایک چیز یہ ہے کہ ہم، ایک ہوتا ہے کسی چیز کا منیمم حصہ، ایک ہوتا ہے میکسیمم حصہ. ہم سب سے کم والے کی طرف جاتے ہیں، اوپر نہیں جاتے. لیکن اسلام جو ہے وہ اعتدال کو پھیلانے کا نام ہے. اس میں درمیانہ روی جو ہے وہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. شریعت میں کم از کم لمٹ ہے، زیادہ نہیں ہے. کم از کم لمٹ کیا ہے؟ وہ بہقی شریف کی حدیث پاک ہے کہ لا مہر اقل من 10 دراہم، کہ 10 درہموں سے کم حق مہر نہیں ہوتا. یہ کریم اقدس کا فرمان ہے. اسی پر فقہ حنفی کے اندر رد المحتار اور بحر الریق کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ 10 درہم سے کم حق مہر نہیں ہوتا. 10 درہم کتنے ہیں؟ چونکہ اس زمانے میں دراہیم و دنانیر، درہم اور دینار، درہم ایک سکہ ہوتا تھا چاندی کا اور دینار ہوتا تھا سونے کا. اس اعتبار سے ہر چیز جو ہے وہ متعین کی جاتی تھی. اب 10 درہم کا جو موجودہ اس وقت پیمانہ ہے وہ ہے 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی. اور اگر گراموں کے اعتبار سے آ جائیں، 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی. اچھا، منیمم سب سے کم اماؤنٹ، اس کے برابر رقم ہونی چاہیے، اس کے برابر یا اس سے زیادہ. جی جی. یا گرام کے اعتبار سے چونکہ اب اور پیمانہ گرام کا آ گیا ہے تو 30 گرام 612 ملی گرام یہ بنتا ہے، یہ کم از کم ہے. اچھا، چاندی چاندی کے، ہاں سونے کے اعتبار سے 30 گرام اور 612 ملی گرام اور 2 تولہ 7.5 ماشے. اب اس کی برابر مالیت دیکھی جائے گی. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جب ہم نکاح کرتے ہیں 2 تولہ 7.5 ماشے چاندی، کیونکہ 1 تولہ میں 12 ماشے ہوتے ہیں. صحیح. اب ہوا یہ، اب ہم جب نکاح پڑھاتے ہیں تو اس وقت جو بزرگ بولتے ہیں وہ کہتے ہیں 32 روپے. وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے، ہاں جی، 21 اور 21 اور 32 کے پیمانے، چونکہ اس دور میں جب ان کا بچپنا تھا وہ سنتے تھے، اس زمانے میں وہ اس کی مالیت یہ بنتی تھی. تو چونکہ یہ ایک بنیادی پیمانہ ہے جس کی مالیت مارکیٹ کے مطابق جو ہوگی، اس وقت یہ 6000 سے زیادہ بن رہی ہے تو یہ کم از کم ہے اس وقت. اس سے اوپر آپ لاکھوں کروڑوں میں دیں، لیکن ایک حدیث پاک کو سامنے رکھنا ہے. حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اچھا حق مہر وہ ہوتا ہے وہ ایسر، جو سب سے آسان ہو ادا کرنے کے اعتبار سے. اچھا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نکاح فرمایا، آپ نے اپنی بیٹیوں کا نکاح بھی کیا ہے. اب سرکار نے اپنا اور اپنی بیٹیوں کا جو حق مہر متعین فرمایا اور ادا کروایا، جو خود کیا اور بیٹی کے لیے لیا، وہ کیا تھا؟ وہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف کی، جس کے راوی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سألت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوج النبی، میں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی زوجہ ام المؤمنین حضرت عائشہ سے سوال کیا کہ کم کانا صداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأہلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ازواج کو کیا حق مہر ادا کیا تھا؟ تو انہوں نے اس وقت جواب دیا 12 اوقیتن، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو 12 اوقیہ اور آدھا اوپر، یعنی 12.5 اوقیہ ادا کیا. اور 12.5 اوقیہ کیا ہوتا ہے؟ آگے آپ نے خود اس کی وضاحت فرما دی کہ 12.5 اوقیہ کیا ہے؟ 500 دراہم، کہ اس سے مراد 500 درہم ہے.
اب 500 درہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ازواج مطہرات کو، اب اس کو ہم چاندی میں کنورٹ کریں تو آج کے دور میں جو تولہ چاندی ہے وہ بنتا ہے 131.25، یعنی 131 تولہ اور 3 ماشے. تو 131 تولہ چاندی اور 3 ماشے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ساری ازواج کو ادا فرمائے. اور ایک آپ کی زوجہ ایسی ہیں جس کو آپ نے 4000 درہم بھی ادا فرمائے، اور وہ حضرت ام حبیبہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ابو سفیان کی بیٹی. کیونکہ جس وقت سرکار نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا اس وقت وہ ملک حبش میں تھی، اور ان کا حق مہر چونکہ شہنشاہ حبش نے ادا کیا تھا، نجاشی بادشاہ نے، اس نے اپنی خوشی سے ادا کیا تھا، تو ان کا حق مہر جو سرکار کی طرف سے انہوں نے بطور تحفہ دیا تھا وہ 4000 درہم بنتا ہے. تو 500 درہم میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی چاندی کے اعتبار سے 131 تولہ اور 3 ماشے، یہ نبی کریم یہ نبی کریم نے اپنی ساری ازواج مطہرات کو ادا کیا سوائے ام حبیبہ کے. اور حضرت سیدہ فاطمہ، اس کو اب فقہ کی کتابوں کے اندر مہر فاطمی لکھا گیا ہے. مہر فاطمی کا مطلب یہ جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کا وصول فرمایا ہے، سیدہ فاطمہ کو لے کے دیا حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس سے. تو یہ ہے حق مہر کی ایک مقدار. حضرت علی نے کتنا دیا؟ حضرت علی نے یہی دیا 131 تولہ اور 3 ماشے چاندی کے اعتبار سے، اچھا، جو سرکار نے خود اپنی ازواج کو دیا. سیدہ فاطمہ کو بھی یہی دیا گیا، اور سرکار کی دوسری بیٹیوں کو بھی یہی دیا گیا، کیونکہ کتب فقہ میں لکھا ہے کہ سرکار کی ازواج اور سرکار کی بنات سب کا حق مہر ایک ہی تھا، اور وہ 500 درہم تھا. اور 500 درہم موجودہ مالیت کے اعتبار سے چاندی کے اگر ہم تولہ جات کی طرف ہم چلے جائیں تو وہ 131 تولہ اور 3 ماشہ بنتا ہے چاندی. تو وہ آج کے حساب سے ہاں جی کتنا بنتی ہے؟ وہ تو لاکھوں میں چلا جاتا ہے، لاکھوں میں. یعنی اگر صرف 10 درہم چاندی کے جو ہیں وہ اگر ہمارے ہاں موجودہ دور کے اندر 600 سے ابو ہیں تو پھر 131 تولہ. ٹھیک ہے، ہاں جی بالکل ٹھیک. مفتی صاحب پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احکامات اور ہیں، امت کے لیے ان میں بہت نرمی ہے، شفقت ہے، محبت ہے. نبی کریم نے پابند نہیں کیا کہ جتنا میں نے دیا ہے مہر اتنا ہی آپ نے دینا ہے. ہمارے لیے نرمی کر دی. آپ خود 6 نمازیں ادا فرماتے تھے تہجد سمیت، فرض کے طور پر ہمارے لیے 5 ہی رکھی ہیں. سبحان اللہ. کتنی امت کے لیے آپ نے نرمی کے راستے نکالے ہیں، شفقت کے راستے نکالے ہیں. کیا ارشاد فرمائیں گے اس بارے میں بھی؟ اور دوسرا یہ بھی فرمائیں کہ مہر کی رقم کس وقت ادا ہوتی ہے؟ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب نکاح ہوتا ہے تو لڑکے کی طرف سے بڑے ولی جو ہوتے ہیں، لڑکے کے والد یا دوسرے بڑے جو ہوتے ہیں، وہ اسی وقت رقم ادا کر دیتے ہیں، لڑکی کے والد کو دے دیتے ہیں یا ان کے ولی کو دے دیتے ہیں. اب لازمی یہ ہے کہ وہ اسی وقت پہنچائے ان کو. کیا ارشاد فرماتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم سوال ہے جی، کہ بلا مفتی صاحب نے اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ بڑی روشنی ڈالی ہے جی. اللہ پاک ان کا اقبال بلند فرمائے. آمین. تو میں اس حوالے سے ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ مہر جو ہے وہ عورت کا حق ہے. صحیح. اگر مہر جو ہے وہ اس کے ورثاء اولیاء کے سپرد کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسے اپنے پاس رکھ لیں. بالکل ٹھیک. یہ حق جو ہے یہ خاتون تک پہنچانا ان کی بنیادی ذمہ داری ہے. یہ پیسے جو ہیں وہ در حقیقت حق مہر میں پیسے بھی رکھے جا سکتے ہیں، سونا چاندی یہ چیزیں بھی رکھی جا سکتی ہیں، زمینیں بھی، جو بھی ہے. یہ مہر جو ہے نا وہ ہر کوئی آدمی اپنی استطاعت کے حساب سے دے سکتا ہے. لیکن اس کے اندر ایک اور بڑی اہم چیز ہے. مہر کے تعین کے اندر جو مرد ہے اس کی استطاعت کو دیکھنا بھی لازم ہے. فرض کریں کہ اگر مرد جو ہے وہ محنت مزدوری کر کے 30-40 ہزار روپے کماتا ہے تو اس کے اوپر 2 لاکھ کا مرض رکھنا یہ ظلم کے مترادف ہے. مہر رکھنا، ہاں، اس کی حیثیت کو دیکھا جائے، اس کی استطاعت کو دیکھا جائے. بعض ایسے خاندان بھی ہیں جو بڑا بڑا حق مہر جی لاکھوں میں رکھتے ہیں، تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہماری سوسائٹی کے اندر غریب غربا بھی رہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا مہر جو ہے وہ اتنا رکھیں، یعنی اس کو رواج دیں تاکہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں ان میں سے کسی کے دل آزاری نہ ہو، یا کسی کے بہن بیٹی جو ہے اس کے دل میں یہ بات پیدا نہ ہو فلاں کا اتنا مہر رکھا گیا ہے اور فلاں. میں نے عرض کیا تھا مفتی صاحب، قطع کلامی ہو رہی، معافی چاہتا ہوں. میں نے عرض کیا تھا کہ مفتی صاحب سے جب میں محو گفتگو تھا کہ مہر کے تعین کے وقت ہم ایک دوسرے پہلو کو سامنے رکھتے ہیں. ہم وہ پہلو سامنے رکھتے ہی کیوں ہیں؟
کہ اگر خدا نخواستہ یہ نکاح سلامت نہ رہا، ٹوٹ گیا، تو اتنا مہر ہونا چاہیے کہ یہ اس کے لیے ایک دیوار اور آڑ کے طور پر، رکاوٹ کے طور پر رشتے مہر پہ نہیں چلتے، مہر پہ نہیں چلتے، بے شک بے شک، رشتے اس طرح سے نہیں بنتے، نہ نبھتے ہیں، یہ محبت سے بنتے ہیں اور محبت سے نبھتے ہیں۔ جی بالکل، رشتے احترام، اتحاد، ان چیزوں سے بنتے ہیں، اور ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ مہر کے حوالے سے ہمیں افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور مہر جو ہے وہ اگر ورثہ کے حوالے کیا جائے تو ورثہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ مہر جو ہے وہ خاتون کے حوالے کرے۔ یہاں پر ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے دین کی، مہر اگر عورت کے حوالے کیا جاتا ہے تو عورت کو اس بات کا اختیار ہے وہ مہر لے کر وہ مہر دوبارہ توفیقاً اپنے میاں کو واپس بھی کر سکتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہبہ کرنا۔ یہ اس خاتون، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مہر تو ادا ہو گیا ہے، اب اگر وہ سمجھتی ہے کہ میرے میاں کو اس کی ضرورت ہے تو اسے واپس بھی کر سکتی ہے۔ جی بالکل، محبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ واپس محبت کے ساتھ لینا ہے، محبت کے ساتھ ہی واپس کرنا چاہتی تو وہ کر سکتی ہے، لیکن خامند یہ تو نہیں نہ کہہ سکتا کہ تمہارے اور میرے درمیان کیا فرق ہے، کہ ضروری نہیں ہے اس کو دے ہی نہ۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ جبراً معاف کروانا شریعت کے اندر اس چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ مہر جو ہے اس مرد کے ذمہ لازم رہے گا جب تک کہ وہ ادا نہیں کرے گا، یہاں تک کہ اگر فرض کریں کہ بندہ جو ہے وہ دنیا سے پردہ کر جاتا ہے، بندے کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد وہ مہر جو ہے اس کی وراثت سے ادا کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر اس کی وراثت کو اگر ورثہ میں تقسیم کیا اگر وہ غیر معجل تھا، جی اس وقت ادا نہیں کیا تھا اور وہ بندہ مر جاتا ہے تو اس کی وراثت سے پہلے وہ مہر ادا کیا جائے گا، یہی کہہ رہے ہیں نا؟ معجل تھا تب بھی۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ مہر ادا کرنا کس حد تک لازم ہے۔ جی عمر کے کسی بھی حصے میں ادا کیا جا سکتا ہے، عورت سے معاف بھی کروایا جا سکتا ہے، لیکن بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ جو ہی نکاح ہو فوراً اسی نکاح کے ساتھ مہر جو ہے وہ فی الفور ادا کیا جائے۔ ازواج مطہرات جو ہے نا، قبلہ مفتی صاحب آپ جیسے ایک وقفہ لے لوں، اس کے بعد پھر دوبارہ یہیں سے سلسلہ کلام شروع کرتے ہیں۔ ذرا معجل اور غیر معجل کی وضاحت آپ کھول کے ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے، دوبارہ پروگرام صدائے قرآن میں، اور چلتے ہیں ایک مرتبہ پھر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف، اور درود کریم کا نذرانہ پیش کر کے واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور ساتیں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج الحمدللہ رب العالمین جس سفر کا آغاز ہم نے الحمد سے کیا تھا، آج وہ پہنچا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 4 سے لے کر 6 تک، اور قرآن کریم کا یہ چوتھا پارہ ہے۔ ناظرین کرام، مجھ صاحب ہمارے پروگرام کے آخری لمحات ہیں۔ ایک تو میں نے وقفے سے پہلے جو گزارش کی تھی کہ چونکہ یہ لفظ بار بار آیا ہے ہماری گفتگو میں، مہر معجل اور غیر معجل، ذرا اس کو آسان کر کے ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں یہ ہوتا کیا ہے، اور اس کے بعد پھر آج کے سبق میں عمومی طور پر اور تخصیص کے ساتھ یتیموں کے حقوق پہ بھی بات کی گئی ہے، کہاں احتیاط لازم ہے، کہاں پرہیزگاری لازم ہے، وہ بھی آپ ارشاد۔ ماشاءاللہ، حق مہر کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک کہتے ہیں معجل، ایک غیر معجل۔ یہ لفظ اجلت سے بنا ہے۔ اجلت کا معنی فی الفور جلدی کے ساتھ ادا کرنا، اور معجل جس میں تاخیر کی جلدی نہ ہو، تاخیر ہو سکتی ہے۔ جو یہ لکھوا دیا جائے کہ معجل ادا کرنا ہے وہ پہلے ہی ادا کرنا ہے، اور جس میں غیر معجل لکھوایا جائے اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک تیسری شک بھی ہے، وہ ہے معجل، واو کے ساتھ، عین کے ساتھ نہیں، وہ اجل کے ساتھ، یعنی جس کے لیے وقت مقرر کر لیا جائے، یعنی 1 سال میں ادائیگی کرنی ہے، 2 سال میں کرنی ہے، یا عند طلب اس میں لکھ دیتے ہیں، تو یہ 3 کیٹیگریز بن جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہاں جی، یہ 3 کیٹیگریز ہیں۔ معجل پہلے فی الفور ادا کرنے والا، معجل، غیر معجل اور مبجل۔ ہاں جی، اجرت کے ساتھ تو وہ جلدی ادا کرنے والا، اور غیر معجل جس میں کوئی لمٹ نہیں ہے، اور موجل واو کے ساتھ جس میں تعین کر دیا جائے کہ جی کب ادا کرنا ہے، 1 قسط میں، 2 قسطوں میں، وغیرہ وغیرہ، یہ سارا معاملہ ہوتا ہے۔ اگلی بات ہے یتیموں کے حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ یتیم کہتے کسے ہیں؟ کتب فقہ کے اندر جو یتیم کی تعریف کی گئی ہے وہ نابالغ جس کا والد کا سایہ سر سے اٹھ جائے، جب تک وہ نابالغ ہے تب تک وہ یتیم ہے، اور جب بالغ ہو جائے گا تو یتیمی سے نکل جائے گا، کیونکہ لفظ نابالغ کی شرط ہے۔ اور نابالغ یتیم جب اس کا والد فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے اس کا سایہ اٹھ جاتا ہے، تو اس وقت اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ بلکہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک 6005، کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، حضور نے فرمایا انا وقافل الیتیم کا ہاتین یوم القیامہ واشارہ بالسبابہ والوسطی،
اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ کریم آقا نے ارشاد فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا بروز قیامت ایسے اکٹھے کھڑے ہوں گے، اور سرکار نے شہادت کی انگلی اور وسطی انگلی ملا کر ایسے اشارہ کیا. اتنی بڑی فضیلت ہے، قیامت کے دن حضور کے ساتھ کھڑے ہونا کوئی کم معنی رکھتا ہے؟ سبحان اللہ. یہ یتیم کے سر، اچھا ضروری نہیں ہے کہ یتیم محلے کا کوئی تیسرا فرد ہو. ایک اور چیز جو توجہ کے لیے ہمارے ضروری ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یتیم کو تیسرے محلے کا ہو، چاہے وہ بھائی کا بیٹا کیوں نہ ہو، بلکہ وہ زیادہ ہاں جی زیادہ ہے، اور دادے کے لیے اپنا پوتا کیوں نہ ہو، اس کی کفالت نانے کے لیے اپنا دوہتا کیوں نہ ہو، وہ ماموں کے لیے اپنا بھانجا کیوں نہ ہو. بلکہ اس میں تو پھر دو چیزیں آ جائیں گی. جیسے صدقے کے بارے میں فرمایا گیا کہ صدقہ تو علی المسکین، صدقہ اگر مسکین کو دے تو صدقہ ہے، اور فرمایا والا ذی رحم، رشتہ دار کو دیں تو فرمایا دو چیزیں ہیں، صدقۃ وسیلۃ. اب یہاں بھی یہی چیز ہے کہ یتیم کوئی تیسرا ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں تو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے، لیکن اگر وہی کوئی رشتہ دار ہے تو ڈبل ثواب ہے، ایک یتیم بھی. لیکن میری توجہ دلوانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم عام طور پر یتیموں کو محلے میں جا کے ڈھونڈ پھر رہے ہوتے ہیں کون کہاں ہے، حالانکہ جب سگا بھائی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی اولاد بھی یتیم ہے. بالکل صحیح. بہن کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو میرے لیے بھانجے بھی یتیم ہیں. یہ سارے معاملات ہیں، یتیم کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے. بالکل ٹھیک. مفتی صاحب نے بڑی اچھی توجہ دلائی کہ یتیم کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اپنے اقارب میں یہ رشتے مل سکتے ہیں، یہ فضیلتیں مل سکتی ہیں. اور پھر دو فائدے ہیں اس کے، ایک تو یتیم کی سرپرستی، اس کی کفالت، دوسرا صلہ رحمی. سبحان اللہ. سبحان کیا ارشاد فرمائیں؟ جی بالکل، مفتی صاحب نے جس طرح کے بیان فرمایا بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے. یہ جو آیا مبارکہ 5 اور 6 ہے، یہ بطور خاص یتیم کے معاملات کے حوالے سے، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کے حوالے سے، اور اس کے مال جو ہے نا کب اس کے حوالے کرنا ہے، وہ کون کون سی صورتیں ہیں، یہ ساری چیزیں ان 2 آیات کے اندر بیان کی گئی. اصل میں یہ ایک معاشرتی برائی تھی، یتیموں کے مال کو کھانا یہ عربوں کے ہاں ایک معاشرتی برائی تھی، اور دین اسلام جو ہے وہ تمام کی تمام معاشرتی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، ان کے اندر محاسن اخلاق پیدا کرنے کے لیے آیا ہے. اب اس معاشرتی برائی کا دین اسلام نے کیسے سد باب فرمایا ہے؟ دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ جو پہلی آیا مبارکہ 5، اس میں فرماتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے آپ نے ان کو کھلانا بھی ہے، اور آپ نے ان کو پلانا بھی ہے، اور ان کو پہنانا بھی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری میں سے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کا خیال رکھنا ہے، وہ یتیم جو آپ کی کفالت میں ہے آپ نے اس سے اچھے طریقے سے بات کرنی ہے، سخت روی کے ساتھ نہیں، ترش مزاجی کے ساتھ نہیں. اللہ کا حکم ہے کیونکہ آپ اس کی کفالت کرنے والے ہیں، اس کا مال جو ہے وہ آپ کے پاس بطور امانت ہے، وہ مال آپ کا اپنا نہیں ہے. اور پھر اگلی آیا مبارکہ کے اندر اس بات کو بیان فرمایا کہ وہ مال اس کے حوالے کب کیا جائے گا. اس کی 2 صورتیں ہیں، بالغ ہو جائیں اور بالغ ہونے کے بعد اس میں شعور بھی آ جائے. اگر صرف بالغ ہوتے ہیں لیکن شعور نہیں آتا پھر بھی مال اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا. مال کے حوالگی کی 2 صورتیں ہیں، بالغ بھی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ان کو شعور بھی آ جائے، رشد بھی آ جائے، یعنی ان کو پتہ ہو، اچھے برے کی تمیز بھی ہو، مال کہاں پہ خرچ کرنا ہے کہاں پہ نہیں خرچ کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ بالغ ہو گئے اور شعور نہیں ہے، آپ مال ان کے حوالے کر دیں، وہ مال سارے کا سارا ضائع ہو جائے. تو آپ نے ان تمام کی تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اب یہ بنیادی تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفالت کرنے والے کو عطا فرمائی. اور آخر میں فرمایا اگر آپ ایسا کریں گے 2 صورتیں ہیں، اگر غنی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے مال میں سے کوئی حصہ نہ لے، لیکن اگر وہ فقیر ہے تو اپنی ضرورت کے تحت جتنی اس کی کاوش وہ لے سکتا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اگر غنی ہے تو پرہیزگاری سے کام لے، اگر تنگ دست ہے اس کا سرپرست تو احتیاط سے کام لے. اور آخر میں جو بات کی گئی وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، فرمایا گیا کہ جو تم جتنے بھی معاملات کرنے والو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے تمام کے تمام معاملات کی خبر ہے. تم یہ نہ سمجھنا اگر ایسا کرو گے تو کل قیامت والے دن اس کے حق تلفی کرو گے یا اس کے مال کے ساتھ ناانصافی کرو گے تو کل قیامت والے دن تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. بالکل ٹھیک. مجھ صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. مجھ صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ہمارے پروگرام صدائے قرآن کی آپ ایک شان ہیں، ایک آن ذرا نوازی آپ جیسے اہل علم. ناظرین کرام، آج جو گفتگو ہوئی اس کا خلاصہ مختصر طور پر اگر آپ کے سامنے رکھوں تو یہ ہے کہ مہر کے معاملے میں جہاں اللہ رب العزت نے عورت کو عزت دی ہے، احترام دیا ہے، تکریم دی ہے، فضیلت دی ہے، سعادت دی ہے، محبت دی ہے، الفت دی ہے شوہر کی طرف سے، اور وہاں ناظرین کرام عورت کو امپاور کیا ہے، اختیار دیا ہے. کس بات کا؟ ہم عورتوں کی امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں نا، تو اللہ رب العزت نے تو اس سفر کے آغاز میں ہی عورت کو امپاورمنٹ عطا کی ہے. کیا کہ مہر کی رقم شوہر معاف کروا نہیں سکتا، عورت کو اختیار ہے کہ وہ معاف کر دے.
یہ اختیار عورت کو دیا ہے، شوہر کو نہیں دیا کہ وہ معاف کروا لے، اس کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ عورت کو اختیار ہے کہ وہ معاف کر دے اگر کرنا چاہے تو۔ یہ دو جملوں میں خلاصہ پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ اور دوسری بات کہ یتیموں کی کفالت کرنے والا میرے دونوں جید عالم دین یہاں تشریف فرما ہیں، انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔